تو آج ہم جس کہانی میں گہرائی تک اتریں گے اس کا نام ہے سایوں کا حساب۔ سایوں کا حساب نام ہی بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، اور اس کا ماحول لاہور کا پرانا شاہی محلہ، لیکن یہ وہ شاہی محلہ نہیں ہے جو ہم نے فلموں میں دیکھا ہے۔ نہیں، یہ سایوں کا شہر ہے۔ نا، جہاں گلیاں تنگ ہیں اور لگتا ہے کہ ہر کونے میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ عنوان سے ہی لگتا ہے کہ یہاں کسی چیز کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ بالکل، اور یہ حساب کوئی عام مالی لین دین کا نہیں ہے۔ آج ہمارا مقصد صرف ایک ڈراؤنی کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو انسانی کمزوری ہے، جو لالچ ہے اور مایوسی، اس کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص بالکل آخری حد پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کیسی اندیکھی دنیا سے معاہدہ کر لیتا ہے۔ اور اس معاہدے کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ صحیح۔ یہ ایک خاندان کی تباہی کی کہانی ہے جو ایک مافوق الفطرت معاہدے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کہانی کے بالکل مرکز میں عارف ہے، ایک ایسا کردار جس کی حالت شاید بہت سے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بے روزگار ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا بیٹا بیمار ہے۔ جی، اور یہی وہ مایوسی ہے جو انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ تو جب اسے شاہی محلے کی ایک ویران حویلی میں چھپے خزانے کی افواہ ملتی ہے تو وہ اسے منطق سے نہیں دیکھتا، نہیں، وہ اسے امید کی آخری کرن سمجھتا ہے، اور وہ اس کی طرف دوڑتا ہے۔ تو عارف جب حویلی میں داخل ہوتا ہے وہاں کا ماحول بہت گھٹن زدہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دیواروں میں صدیاں قید ہوں۔ بالکل، وہ سیدھا تہخانے میں جاتا ہے، لیکن وہاں سونے چاندی کے بجائے اسے ایک پرانی سی بغیر عنوان والی کتاب ملتی ہے۔ اور اس کی جلد پر ایک بہت عجیب علامت بنی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک آنکھ جس میں سے سائے نکل رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو چیز مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کتاب اٹھاتا ہے اس کا اپنا سایہ، ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کا سایہ دیوار پر اس کی نقل کرنے کے بجائے سیدھا کھڑا ہو کر اسے گھورنے لگتا ہے۔ یہاں دیکھیں، مصنف نے مافوق الفطرت کا تعارف کسی جن یا بھوت سے نہیں کروایا۔ صحیح؟ اس نے فزکس کے ایک بنیادی اصول کو توڑا ہے کہ سایہ ہمیشہ جسم کی نقل کرتا ہے، اور یہ زیادہ گہرا، زیادہ نفسیاتی خوف پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ ہماری حقیقت کی بنیاد پر سوال اٹھا دیتا ہے۔ بالکل، یہ صرف کسی ڈراؤنی مخلوق کا سامنا نہیں ہے، یہ اس یقین کا ٹوٹنا ہے کہ دنیا ویسے کام کرتی ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ پہلا اشارہ ہے کہ عارف نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے جس کے اصول بالکل مختلف ہیں۔ وہ گھر آتا ہے، کتاب چھپا دیتا ہے، اور اگلی صبح اس کی بیوی زینب اسے بتاتی ہے کہ میز پر ڈھیر ساری رقم پڑی ہے۔ اور عارف جھوٹ بولتا ہے کہ دوست سے ادھار لیا ہے۔ جی، لیکن کہانی میں ایک چھوٹی سی تفصیل ہے جو ذہن میں اٹک جاتی ہے۔ وہ رقم ہاں، ٹھنڈی اور گیلی محسوس ہوتی ہے۔ واقعی یہ کوئی عام نوٹ نہیں ہے۔ یہیں سے اس کتاب کا راز کھلنا شروع ہوتا ہے۔ سائے کو اپنا بنا لو اور وہ تمہارے لیے دنیا کی ہر نعمت لا دے گا۔ تم اسے صرف ایک چیز دو، تمہاری عدم موجودگی کے لمحات۔ یہ جملہ ہی پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ عدم موجودگی کے لمحات کا تصور بہت عجیب ہے۔ کیا اس کا مطلب صرف نیند ہے، یا جب انسان بے ہوش ہو؟ یہ بہت مبہم قیمت ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا سادہ ہے۔ مطلب اگر صرف نیند ہوتی تو یہ تو ایک بہت آسان سودا تھا۔ ہاں بالکل۔ کہانی کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہم جسمانی طور پر تو موجود ہیں لیکن ذہنی طور پر غائب ہیں۔ اچھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو؟ بالکل، یا بنا دھیان دیے کوئی کام کر رہے ہوں۔ یہ ایک بہت جدید خیال ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں ہم اکثر اپنے فون یا خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ مخلوق آپ سے آپ کا وقت نہیں مانگ رہی، وہ آپ کے وجود کے وہ خالی حصے مانگ رہی ہے جب آپ خود وہاں موجود نہیں ہوتے۔ اور اس معاہدے کے نتائج بھی فوراً سامنے آنے لگتے ہیں۔ ایک طرف تو عارف کے دن پھر جاتے ہیں، کاروبار چل پڑتا ہے، پیسہ آنے لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف گھر میں ایک عجیب سی دہشت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کا بیٹا حسیب جو پہلے ہی بیمار تھا اب راتوں کو چیختا ہے اور کسی کالی والی بو کا ذکر کرتا ہے، جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف بچے کا وہم نہیں رہتا۔ زینب کے مشاہدات اس خوف کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ کیسے؟ ایک رات وہ دیکھتی ہے کہ عارف اس کے ساتھ بستر پر سو رہا ہے، لیکن اس کا سایہ دیوار پر کھڑا ہے۔ اوہ! یہ وہ لمحہ ہے جہاں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سایہ اب عارف کے جسم کا تابع نہیں رہا،
وہ ایک آزاد خود مختار وجود بن چکا ہے۔ اور عارف کے رویے میں بھی تو تبدیلی آتی ہے۔ جی، زینب کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی اس کی آنکھیں بالکل خالی اور بے جان ہوتی ہیں، اور ایک بار تو وہ باتھ روم کے آئینے میں عارف کے عکس کو مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے۔ جبکہ اصل عارف وہاں موجود ہی نہیں ہوتا۔ صحیح، اور جب حسیب کہتا ہے کہ گھر میں 2 ابو ہیں تو یہ واقعی خوفناک ہے، ایک وہ جو نیچے سوتا ہے اور دوسرا وہ جو چھت پر اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ بالکل، اور یہاں کہانی ہمیں شک میں رکھتی ہے، کیا یہ صرف ایک بیمار بچے کی باتیں ہیں؟ ہاں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ لیکن پھر زینب کی اپنی آبزرویشنز جیسے آئینے والا واقعہ اس وہم کو ایک ٹھوس حقیقت میں بدل دیتی ہیں۔ مصنف کا یہی کمال ہے، وہ خوف کو آہستہ آہستہ تعمیر کرتا ہے۔ پہلے نفسیاتی وضاحت کا امکان دیتا ہے اور پھر اسے رد کر دیتا ہے۔ بالکل، جس سے خوف اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر زینب بالکل بے بس ہو جاتی ہے، اور ایسی کہانیوں میں جب منطق کام کرنا چھوڑ دے تو کردار اکثر روحانیت کا سہارا لیتے ہیں۔ جی، تو وہ جاتی ہیں محلے کے ایک درویش میاں طارق کے پاس۔ یہ کردار کہانی میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میاں طارق یوں سمجھیں کہ اس دوسری اندیکھی دنیا کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، وہ اس کہانی کے رول کیپر ہیں۔ اچھا، جب زینب انہیں سب کچھ بتاتی ہے تو ان کی تشخیص بہت خاص ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہارے شوہر پر جن کا سایہ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہارے گھر میں سائے کا کیڑا پروان چڑھ گیا ہے۔ سائے کا کیڑا، یہ نام ہی بہت عجیب ہے۔ بالکل، یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بھوت پریت کا معاملہ نہیں، یہ ایک قسم کی طفیلی مخلوق ہے جس نے عارف کے وجود میں گھر کر لیا ہے۔ اور یہ زندہ کیسے رہتی ہے؟ میاں طارق وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مخلوق عارف کے خالی اوقات یعنی اس کی عدم موجودگی کے لمحات کو کھا کر زندہ ہے۔ وہ اس کے وجود کے ان حصوں پر پل رہی ہے جن پر عارف کا اپنا شعور قابض نہیں۔ او خدایا! اور اب جب وہ عارف کے وجود کا ایک بڑا حصہ کھا چکی ہے تو وہ بچے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی وہ بتاتے ہیں جو بہت خوفناک ہے۔ بچوں کے سائے نرم اور میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل ماحولیاتی نظام کی طرح ہے جہاں ایک شکاری دوسرے آسان شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ بالکل وہی۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میاں طارق کیا کرتے ہیں؟ وہ زینب کو ایک پرانی چاندی کی چمچ دیتے ہیں جس پر آیات لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آئینے کی طرح کام کرے گی اور اس مخلوق کا اصل چہرہ دکھائے گی۔ لیکن ساتھ میں وہ ایک تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ جی؟ وہ کہتے ہیں، خبردار، جو تم دیکھو گی اسے بھلا نہیں پاؤ گی۔ یہ صرف مخلوق کے بارے میں نہیں، یہ اس تلخ سچائی کے بارے میں بھی ہے جس کا سامنا زینب کو عارف کے بارے میں کرنا پڑے گا۔ اور یہ سچائی ہمیں کہانی کے کلائمیکس کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، جہاں اس معاہدے کی پوری قیمت سامنے آتی ہے۔ اور وہ کلائمیکس ایک طوفانی رات کو آتا ہے۔ بجلی نہیں ہے، گھر میں اندھیرا ہے، اور عارف کے روپ میں وہ مخلوق حسیب کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اس بار اس کی آواز بھی بدل چکی ہے۔ ہاں، وہ ایک نہیں بلکہ کئی آوازوں کا مرکب لگتی ہے، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ وہ کہتی ہے، اب میری باری، تیرا سایہ بھی میٹھا لگے گا۔ یہ بہت خوفناک لمحہ ہے۔ اسی وقت زینب ہمت کر کے وہ چاندی کی چمچ ایک شیشے کے سامنے کرتی ہے تاکہ اس میں مخلوق کا عکس دیکھ سکے۔ اور جو منظر وہ دیکھتی ہے وہ ناقابل تصور ہے۔ وہ عارف نہیں ہے بلکہ ایک لمبی کالی ہڈیوں جیسی مخلوق ہے جس کا چہرہ چپٹا ہے، اور اس نے عارف کی کھال ایک پرانے ڈھیلے کپڑے کی طرح پہنی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک بھوت نہیں، یہ شناخت کی مکمل چوری ہے۔ بالکل۔ اسی لمحے میاں طارق وہاں پہنچتے ہیں اور سایوں کا حساب کے تصور کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق کا معاہدہ صرف عارف کے ساتھ تھا۔ صرف اس کے خالی لمحات کے بدلے دولت؟ جی، لیکن بچے کو نشانہ بنا کر اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب حساب کتاب برابر ہوگا۔ اور یہ حساب کتاب وہ کسی منتر سے نہیں کرتے۔ وہ ایک دیا جلاتے ہیں اور اس کی روشنی کو دیوار پر ایک خاص زاویے سے ڈالتے ہیں، جس سے کمرے میں موجود تمام سائے ایک دوسرے کو عجیب طرح سے کاٹنے لگتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں سایوں کا اپنا ریاضی ہوتا ہے۔ روشنی کا ایک معمولی تغیر اور تمہارا پورا وجود، تمہارا حساب کتاب بگڑ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سایوں کا ریاضی؟ اصولوں کو اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا،
ان کا نظریہ یہ ہے کہ سائے صرف روشنی کی عدم موجودگی نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا ایک نظام ہے، ایک جیومیٹری، ایک ریاضی ہے۔ روشنی کا زاویہ بدل کر وہ اس نظام میں خلل ڈال رہے ہیں، جس سے مخلوق کا وجود ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اس کی حقیقت کو ہی توڑ مڑوڑ رہے ہیں۔ بالکل، یہ منطق پر مبنی مافوق الفطرت نظام ہے، جو اسے زیادہ قابل یقین اور خوفناک بناتا ہے۔ اس حساب کتاب کے بگڑتے ہی مخلوق چیختی ہے اور عارف کا اصل جسم جو فرش پر بے جان پڑا تھا، اس میں زندگی کی لہر دوڑتی ہے، وہ ہوش میں آ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں صدیوں کا خوف اور خالی پن ہے، اور پھر وہ چیختا ہے، وہ مجھے اندر سے کھا گئے۔ میری یادوں کے خالی حصے، میرے خوابوں کے ٹکڑے، سب خالی ہیں۔ یہ اس معاہدے کی اصل اور حتمی قیمت تھی۔ اسے دولت ملی، لیکن اس کی شخصیت، اس کی یادیں، اس کے جذبات، وہ سب کچھ جو اسے عارف بناتا تھا، وہ مخلوق کھا گئی۔ وہ ایک زندہ سانس لیتا ہوا خول بن کر رہ گیا ہے۔ یہ جسمانی موت سے بدتر سزا ہے۔ اس نے اپنے خالی لمحات بیچے تھے، اور بدلے میں اس کی روح کے بڑے حصے ہی خالی کر دیے گئے۔ کہانی کا انجام بہت تلخ ہے۔ عارف زندہ ہے لیکن ایک طرح سے مر چکا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے لیکن کوئی خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اور بیٹا حسیب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اپنے باپ کے سائے سے آج بھی ڈرتا ہے۔ اور وہ کتاب، میاں طارق نے اسے ایک صندوق میں بند کر کے کہیں گہرا دفن کر دیا ہے۔ اور یہاں کہانی اپنے مرکزی سوال پر واپس آتی ہے، کیا کسی بھی قسم کی کامیابی کے لیے اپنی ذات کا سودا کرنا جائز ہے؟ خاص طور پر عدم موجودگی کے لمحات کا جو تصور کہانی نے پیش کیا، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، یہ صرف عارف کی کہانی نہیں ہے۔ ہم سب کے دن میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم ذہنی طور پر وہاں نہیں ہوتے جہاں جسمانی طور پر ہوتے ہیں۔ کہانی اس عام انسانی تجربے کو ایک ٹھوس مافوق الفطرت خطرے میں بدل دیتی ہے۔ کہانی کی آخری سطریں تو اس خوف کو ہمیشہ کے لیے ذہن پر نقش کر دیتی ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ اگر کبھی شاہی محلے کی کسی گلی میں رات کو کھڑے ہو اور تمہارا سایہ تمہاری حرکت کو فوراً نہ دہرائے، بلکہ ایک لمحے کی تاخیر کر بے، تو سمجھ جاؤ کہ حساب کتاب شروع ہو چکا ہے۔ اور یہیں پر ایک گہری سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہانی عدم موجودگی کے لمحات کا ذکر کرتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اکثر جسمانی طور پر ایک جگہ اور ذہنی طور پر کہیں اور ہوتے ہیں، فون پر، سوشل میڈیا پر یا کام کی سوچوں میں، جی، تو کیا ہم نادانستگی میں اپنے وجود کے کچھ حصوں کو کسی اندیکھی قوت کے لیے غیر محفوظ چھوڑ رہے ہیں؟ واقعی یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہم موجود نہیں ہوتے تو اس خالی جگہ کو کون پر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک مافوق الفطرت کہانی نہیں، یہ اس خلف شار اور غیر حاضری کے دور کا ایک استعارہ بھی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم خود اپنی زندگی میں پوری طرح موجود نہیں ہوتے تو اس خالی جگہ میں کیا پروان چڑھتا ہے؟